تسنیم احمد صدیقی کیریئر بیوروکریٹ کے طور پر ریٹائرڈ ہوئے ہیں. انہوں نے سندھ میں بہت کام کیا ہے. یہ حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں تھے، اس کے ڈائریکٹر جنرل تھے، پھر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی رہے. لیکن ان کا زیادہ حوالہ سندھ کچی آبادیز اتھارٹی کے ساتھ کام کرنے کا ہے. کراچی میں بہت کچی آبادیاں ہیں جن کو سندھ کچی آبادیز اتھارٹی ریگولرائز کرتی ہے. تسنیم احمد صدیقی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کچی آبادیز کو ریگولرائز کرنے میں اور ان کی ڈیولپمنٹ کرنے میں. جب یہ ڈائریکٹر جنرل بنے سندھ کچی آبادیز اتھارٹی کے، تو انہوں نے بہت بڑا ایک فیصلہ کیا کہ یہ گورنمنٹ سے فنڈز نہیں لیں گے، بلکہ کچی وادیوں کی ریگولرائزیشن فی اور ڈیولپمنٹ چارجز کی مدد سے سندھ کچی آبادیز اتھارٹی کو سسٹینیبل بنائیں گے. تو انہوں نے یہ کام بہت کم عرصے میں مکمل کیا اور سندھ کی کوئی 1000 سے زیادہ کچی آبادیوں میں ڈیولپمنٹ کے کام کروائے سندھ کچی آبادیز اتھارٹی نے تسنیم احمد صدیقی کی زیر نگرانی. اور بہت انوویٹیو آئیڈیاز انہوں نے یوز کیے گورنمنٹ کو ریفارم کرنے میں. ان کا خیال یہ تھا کہ گورنمنٹ کے پروسیجرز کو اگر آسان کر دیا جائے اور فارمز اس طرح ڈیزائن کیے جائیں کہ لوگوں کو ان کی سمجھ آ جائے اور پروسیس میں بہت سارے سٹیپس کم کر دیے جائیں، تو کچی آبادیز کے لوگ زیادہ خوشی سے اور زیادہ آسانی سے اپنے مالکانہ حقوق کے لیے سندھ کچی آبادیز اتھارٹی کے ساتھ مل کر کام کریں گے. تو یہ خیال بہت حد تک کامیاب ہوا. جب یہ ڈائریکٹر جنرل تھے سندھ کچی آبادیز اتھارٹی کے، انہوں نے جن کچی آبادیز کو ریگولرائز کرنا ہوتا تھا یا ڈیولپ کرنا ہوتا تھا، یہ اپنا سٹاف وہاں بھیج دیتے تھے اور جو نمبر آف فارمز ریکوائرڈ تھے ڈیولپمنٹ کے کام میں، ان کی تعداد بہت کم کر دی اور ان کی زبان بہت آسان کر دی اور لوگ وہیں پہ وہ فارم بھر کے دے دیتے تھے، تو موقع پر ہی بہت سارے فیصلے ہو جاتے تھے. ایک اور کام انہوں نے یہ کیا کہ جو ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہوتی تھی کچی آبادیز میں، اس میں انہوں نے ہر کچی آبادی میں کمیٹیاں بنائیں اور وہ کمیٹیاں ڈیولپمنٹ کے کام کو ڈائیگنوز کرتی تھیں کہ ہمیں کس چیز کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اور ڈیولپمنٹ کے کام کو لک آفٹر بھی کرتی تھیں، اس کی نگرانی کرتی تھیں اور وہ سرٹیفکیٹ دیتی تھی سندھ کچی آبادی اتھارٹی کے کانٹریکٹر کو کہ کام کی کوالٹی ٹھیک ہے یا نہیں. تو اس سے بہت بڑی تبدیلیاں آئیں سندھ کچی آبادیز اتھارٹی کے کلچر کو چینج کرنے میں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم کام تسنیم احمد صدیقی نے کیا، انہوں نے انکریمنٹل ہاؤزنگ ڈیولپمنٹ کی فاؤنڈیشن رکھی. ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان میں ہاؤزنگ کے مسائل حل کرنے کے لیے انفارمل سیکٹر سے سیکھنا بہت ضروری ہے. تو انہوں نے انفارمل سیکٹر کے طریقہ کار کو سمجھا اور وہ طریقہ کار یہ تھا کہ انفارمل ڈیولپر ایک جگہ زمین خرید کے اس کو چھوٹے چھوٹے پلاٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر کے لوگوں کو آسان قسطوں پہ بیچتے تھے. تو انہوں نے یہی طریقہ کار اڈاپٹ کیا، ایک اسکیم بنائی جس کا نام خدا کی بستی رکھا. اس میں حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے زمین لی اور اس پر چھوٹے چھوٹے پلاٹس ڈیولپ کیے 3 مرلے کے، اور لوگوں کو آسان قسطوں پر بیچے. تو اس میں صرف 2-3 شرطیں تھیں کہ ایک تو جس کو گھر کی ضرورت ہے صرف اسی کو پلاٹ الاٹ کیا جائے گا، جس کو پلاٹ الاٹ کیا جائے وہ آ کے اپنے پلاٹ پہ رہنا شروع کر دے گا، اور تیسری شرط یہ تھی کہ وہ پلاٹ بیچا نہیں جا سکے گا. تو اس سے لوگوں نے پلاٹ خریدے. انہوں نے انکریمنٹل طریقے سے اپنے گھر ڈیولپ کیے، جس پر تسنیم احمد صدیقی نے کچھ انجینئرز کو ٹرین کیا، مستریوں کو ٹرین کیا اور انکریمنٹل ہاؤزنگ ڈیولپمنٹ میں ان کی ہیلپ کی. تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت خدا کی بستی میں 400 سے زیادہ گھر بنائے. یہ تجربہ بہت کامیاب رہا.
اب 5 خدا کی بستیاں کے پروجیکٹ تقریباً بن چکے ہیں. ان میں سے ایک پروجیکٹ لاہور میں ہے، کالا شاہ کاکو میں، خدا کی بستی 4. یہ اسی ماڈل پہ بنا ہے. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گھر بنائے ہیں انکریمنٹل ڈیولپمنٹ کی اپروچ کو یوز کرتے ہوئے. تو یہ بھی بہت اہم کنٹریبیوشن ہے. اس پہ تسنیم احمد صدیقی کو ہیبیٹیٹ ایوارڈ بھی مل چکا ہے. اور جو تیسری تسنیم احمد صدیقی کی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے پاکستان میں گورننس کے ایشوز پہ بہت لکھا ہے. انہوں نے اپنے تجربات بھی لکھے ہیں سول بیوروکریسی میں رہتے ہوئے جو انہیں ہوئے، اور اپنے آبزرویشنز کو بھی بیان کیا ہے. ان کی پاکستانی گورننس پہ بہت ہی اہم کتاب آکسفورڈ نے چھاپی ہے، جو پبلک پالیسی اسٹوڈنٹس کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے اگر اس کو غور سے پڑھا جائے اور اس میں آئیڈینٹیفائی کی گئی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جائے، جو غلطیاں ہماری سول سروس میں موجود ہیں. تو یہ 3 بڑی کنٹریبیوشنز ہیں تسنیم احمد صدیقی کی، اور جس میں فیلڈ میں کام بھی ہے، ان کا ایکسپیرینس بھی ہے سول سروس میں، اور ان کی آبزرویشنز بھی ہیں، اور ان کی کنٹریبیوشن ہے سوشل ریکنسٹرکشن میں. جیسے خدا کی بستی کا جو پروجیکٹ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، جس میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گھر اپنے بنائے ہیں. تو یہ بہت ان کی آبزرویشنز اور ایکسپیرینسز پبلک پالیسی اسٹوڈنٹس کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں ریسرچ کرنے کے لیے، اور ایسے انسٹیٹیوشنل ڈیزائن بنانے کے لیے جو لوگوں کے مسائل زیادہ تیزی سے حل کر سکیں.